میرے چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ میرا نام سونیا ہے، میری عمر 27 سال ہے۔ میں ایک بہن ہوں اور میرا ایک بھائی ہے، اور میں اپنے میاں باپ اور بھائی کی بہت لاڈلی ہوں۔ یونی میں مجھے ایک لڑکے علی سے محبت ہو گئی۔ ہماری پڑھائی مکمل ہونے تک اس کا رشتہ بھی آ گیا اور میری منگنی ہو گئی۔ ابھی پڑھائی ختم ہوئی تھی اور شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ میں نے ساتھ ہی جاب ڈھونڈ لی کیونکہ میں اپنے پیروں پر کھڑی ہونا چاہتی تھی۔ میں ابھی امی کے ساتھ ساری شاپنگ کر کے آئی اور شاپنگ دیکھنے لگی۔ اتنے میں میرے سسرال والے آ گئے اور میں ان سے مل کر اٹھ کر اندر چلی گئی، پر مجھے بہت عجیب لگا۔ مجھے میری نند عجیب نگاہوں سے دیکھ رہی تھی، اور سوچنے کے بعد میں نے امی سے یہ پوچھا، پر امی نے مجھے ہی ڈانٹ دیا۔ اس طرح دن آہستہ آہستہ گزرتے گئے اور شادی کا دن آ گیا۔ میں رخصت ہو گئی، علی کے سنگ اپنے سسرال آ گئی۔ گھر میں آتے ہی رسمیں شروع ہو گئیں۔ ساری رسموں کے بعد مجھے اپنے کمرے میں لا کر بٹھا دیا گیا اور میری نند مجھ سے کہنے لگی، کیا قسمت پائی ہے، ہیرا ملا ہے مجھے۔ اپنی نند کی بات سمجھ نہ آئی اور وہ مجھ سے کہنا کیا چاہتی ہے، پر مجھے تو اتنا پتہ چل گیا تھا، جتنی میں اپنے گھر میں لاڈلی تھی میری نند اس سے زیادہ ہے اور اس کی باتیں بھی مانی جاتی ہیں، پر میں اس سے کیا لینا دینا تھا۔ وہ کافی دیر میرے پاس بیٹھی رہی اور میں یہ جاننے کی کوشش کر رہی تھی وہ میرے شوہر کو کمرے میں کیوں نہیں آنے دینا چاہتی، وہی کیوں میرے پاس بیٹھی ہے۔ آخر وہ اٹھ ہی گئی۔ اتنے میں میرا شوہر علی کمرے میں آ گیا۔ میں نے گھونگھٹ نیچے کر لیا اور وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ میری بہن نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میرے شوہر نے اچانک پوچھا۔ میں حیران ہو گئی، مطلب وہ مجھ سے کیوں پوچھ رہے تھے، پر میں نے خاموشی سے نفی میں سر ہلا دیا، اور میرے شوہر کے چہرے پر محفوظ سے مسکراہٹ آئی تھی اور میں اس کی مسکراہٹ میں الجھ گئی۔ اگلی صبح ناشتے کے ٹیبل پر مجھے سب اچھے انداز میں ملے۔ میں بھی جلد ہی سب کے ساتھ گھل مل گئی، ساری باتیں کرنے لگے۔ اچانک میری نند بولی، تمہاری تو کل رات بہت اچھی گزری ہوگی۔ مجھے اس سے ایسے سوال کی توقع نہیں تھی۔ وہ مخاطب ہو کر مجھ سے بولی اور دیکھ علی کی طرف رہی تھی۔ میں ابھی جواب ہی تلاش کر رہی تھی کہ وہ وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ میں نے بھی پرسکون سانس لیا۔ ولیمہ بھی اچھے سے گزر گیا۔ زندگی اپنے معمول پر آ گئی۔ میں صبح جاب کے لیے چلی جاتی اور علی آفس چلے جاتے۔ میں واپس آ کر ان کے لیے کھانا وغیرہ تیار کر دیتی تھی۔ آج میں اسکول سے ذرا لیٹ ہوئی تو دیکھا کھانا نہیں بنا ہوا تھا۔ مجھے غصہ آیا، پر میں نے برداشت کر گئی۔ کھانا بنانے لگی۔ سارے نوکر صرف میری نند کے ہی بات مانتے تھے، گھر میں اسی کا حکم چلتا تھا۔ میں نے کھانا تیار کیا اور کھانا ختم کرتے کرتے رات ہو گئی تھی۔ میں نے مسکراتے ہوئے علی کو دیکھا اور کہا، شوہر جی کے لیے کھانا بنا رہی تھی۔ پھر شوہر جی شکوہ کرتے ہیں بیگم اپنے ہاتھ سے کھانا نہیں بنا کر دیتی۔ ہم دونوں ہنستے ہوئے باتیں کرنے لگے، پر کوئی تو تھا جس نے ہماری یہ ہنسی برداشت نہیں ہو رہی تھی، اور میں یہ جاننا چاہتی تھی کہ وہ شخص ہماری ہنسی کیوں نہیں برداشت کر سکتا۔ وقت بھی اتنی تیزی سے گزرنے لگا۔ ہماری شادی کو 2 سال ہو گئے۔ اب مجھے عجیب عجیب سوالوں کا سامنا کرنا پڑتا۔ اکثر مجھ سے یہی سوال ہوتا، میری ابھی تک کوئی اولاد کیوں نہیں تھی، ابھی 2 سال ہی تو ہوئے ہیں۔ علی کسی فائل کو چیک کر رہے تھے۔ میں مسکرائی ان کے پاس آئی اور وہ میری طرف دیکھے بنا مسکرائے ہوئے بولے، آج بڑی خوش لگ رہی ہو۔ ان کی بات سن کر میرے لبوں پر مزید گہری مسکراہٹ پھیل گئی اور میں نے مسکراتے ہوئے کہا، علی آپ بابا بننے والے ہیں۔ علی نے ایک دم میری طرف دیکھا اور مسکرانے لگی جیسے انہیں یقین نہ آ رہا ہو۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، وہ مجھ سے بار بار پوچھنے لگے۔ میں سچ کہہ رہی ہوں اور انہیں یقین دلانے لگی، سچ میں ہمیں بہت بڑی خوشی ملنے والی ہے۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے میری پیشانی پر محبت کے مہر ثبت کی۔ صبح ناشتے کے ٹیبل پر انہوں نے سب کو خوشخبری دی۔ سب کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی اور میری نند منہ پھیلا کر وہاں سے اٹھ گئی۔ میں نے سوالیہ نظروں سے علی کو دیکھا، انہیں کیا ہوا ہے، پر علی بھی وہاں سے اٹھ گئے۔ میں تھوڑی حیران ہوئی اور پھر ناشتہ کرنے علی کی طرف چلی گئی۔ مجھے بس ریسٹ کرنے کی تلقین کی گئی تھی اور وہ میرا بھرپور خیال رکھتے تھے۔ میں ٹائم دیکھا تو 10 بج رہے تھے۔ علی تو آفس چلے گئے ہوں گے، میں یہ کہہ کر اپنی ہی دھن میں نیچے آ رہی تھی اور آخری سیڑھیوں میں
انہیں منع کر دیا، ڈاکٹر کے پاس جانے سے اور اتنا لمبا سفر کرنے سے مجھے منع کر دیا تھا۔ بس میرے پاس ہی رہیں۔ اسی طرح وقت گزرتا رہا اور میری ڈلیوری کا وقت بھی آ گیا۔ مجھے خدا نے ایک خوبصورت بیٹے سے نوازا تھا۔ ایک بیٹے کی ماں بننے کے بعد ہواؤں میں اڑنے لگی۔ علی کا بھی کچھ اس طرح کا حال تھا کہ گھر میں جشن کا سا سما چھا گیا تھا اور ہر طرف خوشیاں تھیں، جس کی سر سے جب کوئی میرا بیٹا اٹھاتا تو مجھے عجیب سا لگتا، بس میرا دل کرتا میرا بیٹا میرے پاس ہی رہے۔ میں اور علی باتیں کرنے لگے۔ میری نند کمرے میں آئی اور مسکراتی ہوئی بولی، مجھے بھی دکھاؤ اپنا بیٹا۔ میں نے نہ کرتے ہوئے اسے پکڑا۔ اچانک اس کے ہاتھ سے میرا بیٹا گر گیا۔ کمرے میں اس کی چیخیں گونجنے لگیں اور میں ہکا بکا اپنے بیٹے کو دیکھنے لگی جس کے سر سے مسلسل خون بہہ رہا تھا۔ میں ساکت ہو گئی۔ علی نے جلدی سے بیٹے کو اٹھایا، میں بھی ایک دم اٹھ گئی اور ہم لوگ جلدی سے ہسپتال لے کر پہنچے۔ میرے آنسو تھے کہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ میں مسلسل رو رہی تھی۔ علی مجھے ساتھ لگائے دلاسا دے رہے تھے، اصل میں وہ مجھ سے زیادہ خود کو دلاسا دے رہے تھے۔ اچانک ڈاکٹر نے آ کر ہمارے بیٹے کو چیک کیا اور آپ کے بیٹے کو نہیں بچا سکے، اور مجھے یوں لگا کسی نے میری کان میں سیسا گھول کر ڈال دیا ہو۔ میں آنسو ایک دم سے تھم گئے اور میں ہکا بکا ڈاکٹر کو دیکھنے لگی، جیسے میرے دیکھنے سے ڈاکٹر کی بات دل بدل جائے گی۔ پر ہم نے ہماری خوشی چھین چکی تھی، اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ میری نند شرمندگی سے ہر وقت مجھ سے معافیاں مانگتی رہتی تھی، اور اس کی معافی مانگنے سے میرا بیٹا واپس تو نہیں آ جانا تھا، بس خاموشی سے سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ کافی رات کے وقت میری آنکھ کھلی، مجھے پیاس لگی ہوئی تھی۔ میں نے دیکھا علی وہاں نہیں سو رہے تھے۔ مجھے حیران کی اور وہ اس وقت کہاں جا سکتے ہیں۔ میں نے پانی والا جگ اٹھایا اور نیچے کی جانب گئی۔ اچانک میری نند کے کمرے سے آنے والی آواز نے رکنے پر مجبور کر دیا۔ اندر سے آنے والی آواز نے مجھے ساکت کر دیا، اور اچانک علی نے میری نند کو تھپڑ رسید کیا۔ میری آنکھوں سے بے ساختہ آنسو گرے اور اپنی نند کی بات سن کر میری آنکھیں لال انگارہ ہونے لگیں۔ مجھے سمجھ نہ آئی کہ میں کیا کروں۔ میں اپنے کمرے میں آ گئی، مجھ سے سانس لینا بھی محال ہونے لگا۔ اتنے میں علی بھی آ گئے، جن کا سانس پھولا ہوا تھا۔ میں نے بغور ان کا چہرہ دیکھا، وہ میری جانب حیرانگی سے دیکھ رہے تھے اور بولے، جاگ رہی ہو؟ مجھے احساس ہوا وہ یعنی کہ کمرے میں نہیں آئے تھے، انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ میں سو کر اٹھی ہوں۔ میں نے دھیرے سے جواب دیا، بس نیند نہیں آ رہی تھی۔ انہوں نے مجھے پیار سے ساتھ لگا کر سمجھایا، جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے، اور میں نے مردد بڑی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ مجھے ان سے نفرت ہو رہی تھی ایک پل کے لیے۔ میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ اب مجھے کوئی بھی قدم اٹھانا ہوگا، اگلے وقت سوچ سمجھ کر مجھے بات کرنی ہوگی۔ اس کے پیچھے سے لینے لگی اور وہ نہ جانے چھت پر نیچے دیکھتی ہوئی کیا سوچ رہی تھی۔ اچانک میری طرف مڑنے لگی۔ میں نے اس کا دوپٹہ اس کے پاؤں میں پھینک کر اسے دھکا دے دیا اور بھاگ کر اس کے پاس گئی۔ علی کو کال کی کہ علی جلدی سے گھر پہنچے، اسے ہاسپٹل لے گئے۔ ڈاکٹر نے جاتے ہی بتایا کہ شدید سر پر چوٹ لگی ہے، جس کی وجہ سے جان بچانا مشکل ہے، اور علی مجھ سے بار بار ایک ہی سوال کر رہے تھے کہ وہ گری کیسے، پر میں خاموش تھی کیونکہ میرے پاس دینے کا جواب نہیں تھا۔ ڈاکٹر نے آ کر بتایا کہ وہ کوما میں چلی گئی۔ میں اس کے کمرے میں گئی اور اس کے بیڈ کے پاس بیٹھ کر بولی، کچھ حادثے ہو جاتے ہیں۔ کافی دنوں بعد ہم گھر آئے۔ علی نے مجھے پھر سے وہی سوال کیا، وہ چھت سے گری کیسے، اور میں علی کو دیکھنے لگی۔ کہا کہ آپ مجھے بتائیں، آپ کا اور آپ کی بہن کا کیا تعلق ہے؟ وہ میرا سوال سن کر ایک دم سے حیران ہو چکے۔ ان کے چہرے کے رنگ بدل گئے، جیسے میں نے نہ جانے پوچھ کیا لیا ہو اس سے۔ مطلب، اور میں نے کہا، آپ سچ بتائیں کیونکہ آپ کی باتیں میں نے سن لی تھیں، اور وہ نگاہیں جھکائے اور شرمندگی سے بولے، سوری ارینا، میں تمہیں سچ نہیں بتا سکا، آپ میری بہن نہیں، وہ میرے بابا کی دوست کی بیٹی ہے۔ بابا کے دوست کی بیٹی ڈیتھ کے بعد ہم نے اسے اڈاپٹ کر لیا۔ بچپن میں ہمارے اچھے تعلقات نہیں تھے، پر بڑے ہو کر میں نے وہ سب کچھ بھلا دیا تھا، پر وہ نہیں بھولنا چاہتی تھی میں اس سے شادی کروں، پر وہ مجھے پسند تھی، وہ مجھے اچھی نہیں لگتی تھی۔ اس نے جان بوجھ کر ہمارے بیٹے کو مارا۔ اس رات وہ مجھے یہی کہہ رہی تھی کہ میں تمہاری اولاد کو مار دیا ہے اور وہ تمہیں بھی مار دے گی، اسی وجہ سے اس رات میں نے اس پر پہلی مرتبہ ہاتھ اٹھایا تھا۔ میں جانتا تھا کہ اس رات تم میری ساری باتیں سن لی تھی، میں جان کر انجان بن رہا تھا
اور میں جانتا کہ تم نے ہی اسے دھکا دیا ہے، پر میں کچھ نہیں کہوں گا کیونکہ تم نے اپنے بیٹے کی موت کا بدلہ لیا تو حق تھا، پر مجھے معاف کر دو۔ علی اچانک سے میرے پاؤں میں گر گئے، میں اپنے آنسو صاف کرنے لگی اور ان کے ساتھ زمین پر بیٹھ گئی۔ علی کیا کر رہے ہیں میرے دل میں؟ آپ کے لیے کوئی غلط بات نہیں، بچپن تھا گزر گیا، آپ سب بھول جائیں، اور ویسے آپ کی گڈ نیوز دینی تھی۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا اور علی میری طرف تجسس سے دیکھنے لگے۔ آپ بابا بننے والے ہیں؟ میں نے ان کے کان میں سرگوشی کی اور وہ مسکراتے ہوئے دیکھنے لگے اور مجھے اپنے ساتھ لگا کر اٹھایا اور کمرے میں لے کر آئے۔ یہ راز ہمارے بیچ ہی رہے گا، اپی والا وہ مجھ سے مسکراتے ہوئے کہنے لگے۔ وہ بھی مسکرا دی اور اس کے بعد علی نے میرے لیے الگ سے گھر لیا جہاں میں اور وہ نئی زندگی کی شروعات کی۔ ہماری زندگی میں خوشیوں کے علاوہ اب کچھ بھی باقی نہ رہا تھا۔ ہم ہنسی خوشی زندگی بسر کرنے لگے۔ جو چیزیں ہمیں دکھ دیتی ہیں، جو پرانی یادیں ہمیں دکھ دیتی ہیں، کبھی کبھی ہمیں ان یادوں سے چھٹکارا حاصل کر کے ایک نئی زندگی کی شروعات کرنی چاہیے تاکہ ہم اپنی زندگی میں خوشیوں کو دیکھ سکیں اور اپنی خوشیوں کو برقرار رکھ سکیں۔ اللہ حافظ۔